نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ کہف بہت ہی زیادہ فضائل ہیں اس کے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانب 2 رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آسمان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کو ڈھانپ لیا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا۔ صبح کو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ غرض ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں یاد کیں تو وہ ہمیشہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا تو وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ یعنی جو پوری سورت کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن از آسمان زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ یعنی جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی تو قیامت کے دن اس کے لیے ہر طرف نور ہی نور ہوگا، جس میں وہ چلے گا، جس میں وہ بیٹھے گا، جس میں وہ یعنی اس کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو بھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے تو وہ بھی کریم رب جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ یعنی جہاں بھی آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مثلا کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں پڑھ رہے ہیں، کسی دوسرے شہر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، کوئی برطانیہ میں پڑھ رہا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر کوئی بندہ جو ہے وہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہاں سے لے کے
جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں تک جو ہے اس کے لیے نور ہی نور جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نور یعنی جہاں بھی آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہاں سے لے کے بیت اللہ تک جو ہے اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی وقت بھی سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی اتنے بڑی اس کی فضیلت ہے سورہ کہف کی کہ جو بندہ جمعہ کے دن پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک جو بھی فتنے ہیں کوئی آپ پہ تہمت لگاتا ہے، کوئی طرح طرح کے فتنے ہیں، کوئی جھوٹ کا فتنہ ہے، لڑائی جھگڑے کا فتنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا آئندہ جمعے تک اگر آپ نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی تو۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت یعنی غربت کو دور کرنے، ظالم سے نجات پانے کے لیے، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کو خاص طور پہ پڑھنی چاہیے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے تو اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرا کریم رب اس کو جو ہے وہ قرض کی لعنت سے جو ہے وہ دور کر دے گا۔ محترم ناظرین، قرض کی لعنت بہت بڑی لعنت ہے۔ عزت بندے کی محفوظ نہیں رہتی، عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ جب جو قرض والا ہے آ کے مانگتا ہے تو بندہ بے بس ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے قرض سے دور رہیں، کسی سے قرض نہ لیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے یہ بندے کی عزت جو ہے وہ ضائع کرتا ہے۔ قرض جو ہے لینے والا کبھی بھی آ کے مانگ لے تو بندے کی عزت نہیں رہتی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ کو پڑھتا رہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد ادھر ہی مسجد میں بیٹھے رہیں اور اس صورت کو جو ہے ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا کوئی رستہ بنا دے گا۔ اور اگر کوئی صورت نہیں بھی بن رہی تو پھر بھی ہر جمعہ کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ میرا کریم رب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا قرض کی ادائیگی کے لیے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار بھی رہے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے محترم ناظرین کہ آج کے دور میں اس فتنے کے دور میں اولاد جو ہے وہ فرما بردار رہے، تو اس صورت کے پڑھنے سے اولاد بھی جو ہے وہ فرما بردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فراخی جو ہے وہ کر دیں گے، رزق کی تنگی بھی جو ہے وہ اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گی۔ تو اس صورت کو جو ہے محترم ناظرین خاص کر جمعہ کے دن جو ہے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ قیامت کے دن بھی آپ کے لیے نور ہوگا اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک جو ہے وہ آپ اسی میں نور میں رہیں گے۔ جب نور میں رہیں گے تو اللہ آپ کو نیکی کی توفیق دیتا رہے گا، ذکر اذکار کی توفیق دیتا رہے گا، قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا رہے گا، درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا رہے گا، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن جو ہے جمعرات کی شام سے لے کے جمعہ کی شام تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اس کو ضرور کریں۔
جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔